بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 7 and period is Islamiyat. This is week number 7 and video number 4. Students, as we have done our lesson number 1 from unit number 3 now in previous video lecture, now we are going to start with lesson number 2, which is avoidance of dissipation and measurelessness. I hope that you will stay with me till the end of this lecture. Now let's begin our today's topic, which is avoidance of dissipation and measurelessness. Avoidance of dissipation and measurelessness means dissipations کہتے ہیں فضول خرچی کو, and measurelessness means کہ بخل یا کنجوسی جو ہوتی ہے. تو اس چیپٹر میں ہمیں مطلب منع کیا گیا ہے فضول خرچی سے اور کنجوسی سے. Now we are going to discussing these aspects of avoidance and dissipations and measurelessness. Number 1, what is اسراف and what does قرآن say about it, کہ اسراف کیا ہے اور قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. and second one is ایگزامپلس آف اسراف ان آور ڈیلی لائف, کہ کس طریقے سے ہم اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں. نمبر 3, what is miserliness. Number 4, Zakat and its benefits. Number 5, نمبر 5 ہے ہمارے پاس ماڈریشن ایز اے بیسٹ وے. ماڈریشن مینس کہ میانہ روی, مطلب نارمل کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے, کس طریقے سے ہمیں نارمل طریقے سے خرچ کرنا چاہیے, یہی جو ہے وہ ہمارے پاس بیسٹ وے ہے. سو آور فرسٹ آبجیکٹیو از واٹ از اسراف اینڈ واٹ ڈز قرآن سے اباؤٹ اٹ, کہ اسراف کیا ہے اور قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. سو فرسٹ I am reading from your book, page number 31.
Our religion teach us excellent principle. This is why the teachings of Islam tell us that the wealth and blessings given to us by Allah should be spent on himself and his family in a suitable manner. It should also be spent on needy relatives and orphans. Zakat should be paid so that love of money does not grow in his heart. Good sense and wisdom demands that money should be spent carefully. An extremely foolish person is one who spends beyond his limits, as this is dissipation. In Arabic, this is called asraf. One who tries to show off and impress others because of a false sense of pride squanders money on an unnecessary high standard of living. Food, clothes and house is dissipation. It is disliked and disapproved by Allah the Almighty. دیکھیے ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا اسلام جو ہے، اس نے جو ہے زندگی گزارنے کے بہت اچھے جو ہے وہ اصول، بہت بیسٹ اصول جو ہے وہ اس نے ہمیں بتائے ہیں. ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اپنے ریلیجن میں جو ہے وہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز کرنی ہے. اسی طریقے سے جو ہے اسلام نے ہمیں ہماری ویلتھ ہے، ہماری جتنا بھی ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اسلام نے بتایا کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. اب جو ہے مطلب اسلام نے ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہے آپ اپنی منی کو جو ہے وہ جتنی آپ کے پاس منی ہے آپ کو اس حساب سے خرچ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ پیسے دیے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے خرچ کریں، اور اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ اس کو نارمل طریقے سے مطلب اپنی جتنی آپ کی جو آپ کا اسٹیٹس ہے آپ اس کو اس حساب سے خرچ کیجئے. لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مطلب جن کو جو ہے وہ اسلام میں کیا بیوقوف کہا گیا ہے، وہ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ زیادہ پیسے دیے ہیں تو وہ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف ایک شو آف کرنے کے لیے جو ہے وہ مطلب بالکل برانڈڈ سوٹ پہن رہے ہیں، بہت اچھے سے اچھا، مطلب اچھے سے اچھا بھی نہیں بلکہ بس دکھانے کے لیے، مطلب بیکار میں روز ہوٹلنگ کرنا اور یہ کرنا، مطلب پیسوں کو اڑانا جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ چیز کرتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسلام میں ڈسپیشن کا ورڈ یوز کیا گیا کہ یہ فضول خرچی ہے، کہ جو ہے آپ بلا وجہ سے اپنے شو آف کے لیے، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ اس طریقے سے خرچ کریں تو یہ کیا ہے، وہ شو آف ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مطلب اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے، جتنا آپ کے پاس اماؤنٹ ہے آپ اس کو اس طریقے سے خرچ کریں، آپ کنجوسی نہ کریں. لیکن پھر بھی جو ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دیں، آپ چیریٹی کریں، تاکہ جو غریب ہیں، جو آرفنس ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے بھی تھوڑی سی ان کی مدد ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے، اور ان کو بھی جو ہے وہ زندگی گزارنے میں اپنی آسانی رہے. یہ نہیں کہ صرف آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ صرف اپنے اوپر ہی اس کو لگاتے رہیں اور آپ غریبوں کو اور جو ہمارے جو پور اور آرفنز ہوتے ہیں ہم ان کو بھول جائیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. سو قرآن said in Surah Araf verse 31, surely he does not like the extravagant, means بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زیادہ پیسے دیے ہیں اور وہ جو ہے اس کو سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اپنا ڈسپیشن میں وہ اگر وہ لگا دیں گے، اس کو اسی طریقے سے وہ اڑا دیں گے صرف شو آف میں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی ورس 31 میں فرمایا کہ میں جو ہوں حد سے نکل جانے والوں کو، یعنی جو لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اگین ان دا ہولی قرآن سیز سورہ بنی اسرائیل ورس 27, verily spendthrifts are brothers of the evil ones, and the evil one is to his Lord himself ungrateful, means بیجا خرچ کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینس سورہ بنی اسرائیل کی ورس 27 میں جو ہے وہ فرمایا کہ جو بیجا خرچ کرتے ہیں، مینس جو ڈسپیشن کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے. کہ وہ لوگ جو ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کون ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا یا ہمارے رب کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا ناشکرا ہے.
کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جب فرشتوں میں رکھا ہوا تھا تو اس نے اس وقت بھی ناشکری کری، اس نے اس وقت بھی جو ہے وہ غرور کیا، اور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے شیطان بنا دیا، اور وہ جو ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک جو ہے وہ تم میرے بندوں کو بہکاؤ گے، اور میں بھی دیکھوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے میرا بندہ تمہارے بہکاوے سے نکل کر میرے جو ہے وہ آرڈرز پر میرے آرڈرز پر چلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور مینس وہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بالکل پسند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو مینس جو لوگ ڈسپیشن کریں گے، جو فضول خرچی کریں گے، تو وہ شیطان کے آرڈرز پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنا ناشکرا کہا ہے۔ So our second objective ہے examples of اسراف in our daily life۔ اب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اسراف ہے کیا، لیکن اب ہماری ڈیلی لائف میں کس طریقے سے ہم اسراف کرتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم کوئی فضول خرچی کر ہی نہیں رہے ہیں، لیکن ہم فضول خرچی اپنی لائف میں کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ For example, today a lot of money is wasted on weddings. The amount wasted on a false show could be spent on the marriage of a poor girl, but the majority of people do not stop wasting money. Display of dowry given holding mehndi ceremony and other such useless functions, arranging of wedding in 5-star hotels, fireworks and firing in the air are a total waste of money. Means کہ سمپل جو اس میں ہم بک میں اس وقت جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ کیا دی گئی ہے کہ جو ہے ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، شادیوں میں انتہائی جو ہے وہ منی ویسٹ ہوتی ہے۔ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اس میں جو چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہم لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک بہت جو ہے وہ ہائی اسٹیٹس پہ ہماری یہاں ایک رسم مہندی ہوتی ہے، اس کے بعد بہت سارے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک شادی ہے اس میں مطلب 22 جو ہے وہ کھانے، اس میں ڈشز ہمارے پاس فنکشنز میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چلیں کھانا تو پھر انسان نے بنایا اور کھا لیا، لیکن سب سے زیادہ ویسٹ آف منی کیا ہوتا ہے کہ یہ فائر ورکس ہوتے ہیں، اور جو بلا وجہ کی جو بہت ساری ایسی ارینجمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ ایک سمپل سے کسی ہال میں بھی آپ وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہاں جاتے ہیں اس کو کسی 5-star ہوٹل میں کرنے۔ مینس جتنا اماؤنٹ ہم ایک شادی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اتنے اماؤنٹ میں جو ہے وہ ایک کسی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات کہ پھر ہم جو ڈیوری ہوتا ہے، ہمارا جہیز جو ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شو آف کے لیے کہ ہر چیز دینی ہے تاکہ لوگ دیکھیں، پھر جو ہے وہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں۔ تو اتنے پیسوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی غریب لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی ایگزامپلس، اس کے علاوہ بہت ساری کہ ہم جو ہے جب ہم کبھی کپڑے لینے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی اگر ہمیں کسی ہلکے سوٹ کے بجائے کوئی برانڈیڈ سوٹ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ پیسے ملا کے ہم وہ چیز لے لیں، لیکن جب ہم سوٹ نارمل لیں گے تو اس کو بھی ہم نے پہننا ہے اور برانڈیڈ سوٹ کو بھی پہننا ہے، لیکن صرف کیا شو آف کے لیے کہ نہیں میں برانڈیڈ سوٹ پہنوں گا تو میری ویلیو زیادہ ہوگی کہ بھئی اس شخص نے تو اس فنکشن میں اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ یہ فضول خرچی ہو جاتی ہے، ڈسپیشن، جو اسراف جس کو عربک میں کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہماری ڈیلی لائف میں چلتی رہتی ہے۔ So people do not hesitate to borrow money and get entangled in a terrible web of debt. This is why our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, eat what you like, wear what you like, but avoid 2 things, one dissipation and other arrogance. صحیح بخاری کی ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، لیکن 2 چیزوں سے بچو، ایک فضول خرچی اور دوسرا جو ہے وہ غرور۔ یہ 2 چیزیں، مطلب اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ کا جو دل کر رہا ہے، چاہے برانڈیڈ دل کر رہا ہے یا جیسا بھی دل کر رہا ہے آپ پہنیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں،
آپ کا جس طریقے کھانا, لیکن پھر بھی اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ماڈریشن جو ہے وہ آپ کو رکھنی ہے کہ آپ نے فضول خرچی آپ کی نہ ہو, بلا وجہ کی نہ ہو. جو آپ کے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں آپ ضرور اچھا پہنیں, یہ اسلام میں منع نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کے پاس اچھی چیز یوز کرنے کی اگر آپ کے پاس ہے, اتنا اماؤنٹ آپ کی, اتنا آپ کا اسٹیٹس ہے, پھر بھی اگر آپ اس کو خرچ نہیں کرتے تو پھر اس کو تو جو ہے وہ اسلام میں مائزرلینس کہا گیا, کہ کنجوسی کہا گیا ہے, کہ آپ نے کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے, نہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ کنجوسی کرنی ہے. لیکن جو ہے اسی لیے جو ہے وہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ آپ جو چاہے کھائیں, جو چاہے پئیں, بس صرف 2 چیزوں سے بچیں. نمبر 1 فضول خرچی, اینڈ نمبر 2 غرور. اپنے اندر اگر آپ اچھا پہن رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے پہن رہے ہیں, آپ شو آف کے لیے نہیں پہنے. آپ کو جو ہے اتنا آپ اتنے پراؤڈ ہی نہ ہوں کہ آپ صرف اس لیے پہنے کہ میں دوسروں کے سامنے پہنوں گا تو میری ویلیو ہوگی. نہیں, اگر آپ نے اچھا پہننا ہے, آپ نے برانڈڈ پہننا ہے, آپ نے اچھا کھانا ہے, تو آپ اپنی حد تک اس چیز کو رکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے کہ نہیں بھائی میں تو ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں, میں تو یہ نارمل کپڑے, کے کسی کی ایگو ہرٹ نہ ہو. جو آپ کر رہے ہیں اپنے لیے کریں, آپ اس کو شو آف نہ کریں. سو our third objective is what is miserliness. miserliness کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا miserliness کہتے ہیں کنجوسی کو. تو اسلام نے جو ہے وہ جس طریقے سے فضول خرچی سے, ڈسپیشن سے جو ہے منع کیا ہے, اوائڈ کرنے کو کہا ہے, اسی طرح miserliness کو بھی جو ہے وہ اسلام نے اوائڈ کرنے کو کہا ہے. سو I am reading from the book page number 32. Just as dissipation is a bad quality, جس طریقے سے dissipation جو ہے وہ ایک bad quality ہے, so is miserliness a very bad trait of character. تو اسی طریقے سے miserliness جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک بہت آپ کے کریکٹر کے لیے ایک بہت bad trait ہے. Miserliness means that a person does not spend even on his own needs and keeps spilling on wealth. Such a person is called a miser. Actually, such a person is just being foolish, leave alone spending on others. He does not spend even on himself and is always looking for ways to save his money. He is upset. He is upset if he has to spend on necessities in spite of having a good income, wearing old clothes, eating stale foods, not getting himself treated even when he is sick. The miser thinks by adopting this lifestyle he is being economical, but in reality he is following the teaching of the devil, who is leading him astray by telling him not to spend but to save. The result is that in spite of being blessed with wealth, he leads a beggarly existence and finally dies in this state. The money he had saved so carefully then goes into the hands of others. So his existence in the world has been miserable and will be much worse in the hereafter. Allah the Almighty has said, "And let not those who covetously withhold of the gifts which Allah has given them of His grace think that it is good for them, nay, it will be the worse for them. Soon shall the things which they covetously withheld be tied to their necks like a twist collar on the day of judgment." Surah Al Imran verse 80. دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہے اسلام میں جو ہے جس طریقے سے ڈسپیشن کے لیے منع کیا گیا, اسی طریقے سے مائزرلینس کے لیے بھی بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسے دیے ہوں, اس کی جو ہے اس کی انکم بہت اچھی ہو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ مطلب بالکل ایک غریبوں کی طرح, ایک فقیر کی طرح زندگی گزار رہا ہو. مینس کہ وہ نہ اچھا پہنتا ہو, نہ اچھا کھاتا ہو, مطلب پرانے کپڑے پہن رہا ہے وہ, اور باسی کھانا کھائے. مینس کہ اس کے اندر اتنا اس کا اسٹیمنا ہی نہ ہو کہ اگر اس کا ایک دن کوئی کھانا بچ گیا تو وہ کسی غریب کو دے دے, کیونکہ وہ اتنی ایبلٹی رکھتا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ روز اپنے لیے فریش فوڈ جو ہے وہ اپنے فیملی کے لیے پرووائڈ کر سکے. لیکن وہ
اپنی مائزرلینس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو فریز کر لے، پھر اس کو باسی کھانے کو وہ کھاتا رہے کہ کسی غریب کو نہ چلا جائے. وہ جو ہے مطلب زکوٰۃ دینے، مطلب لوگوں کو دینے سے، زکوٰۃ کر دینے سے یا چیریٹی کرنے سے بھی جو ہے وہ گھبراتا ہو، اس کا دل پریشان ہوتا ہو. یا مطلب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف ان کا کیا سوچ ہوتی ہے، بس ہمیں جمع کرنا ہے، ہمیں جمع کرنا ہے. اور وہ جب ان کی کبھی کوئی ان کی جو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہو، وہ اس میں بھی خرچ کرنے سے وہ اس کو خرچ کرنے کے بعد بھی وہ پریشان ہو، اس کا دل دکھتا ہو، یار میں نے کیوں خرچ کر دیا، میں اتنے پیسوں کو تو اس طریقے سے سیو کر سکتا تھا، میں یہ کر سکتا تھا، میں وہ کر سکتا تھا. تو جو ہے تو یہاں پہ جو مائزر جو پرسن ہے اس کی یہی جو وہ کالج بتائی ہے اس کی کہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بچا کر رکھتا ہے. اور وہ خود پرانے کپڑے پہن رہا ہے، باسی کھانا کھا رہا ہے، اپنی مطلب وہ غریبوں کو اور دوسروں کو مطلب زکوٰۃ اور چیریٹی کرنا تو بہت دور کی بات، وہ اپنی فیملی پر بھی خرچ نہ کرتا ہو بلکہ صرف وہ جمع کر کے رکھتا ہو. لیکن آخر کار جو ہے ہر شخص کا انجام کیا ہونا، اس نے ایک نہ ایک دن بڑھنا ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. تو مینس کہ آخر کار آپ اتنا وہ شخص جمع کرنے کے بعد آخر کار کیا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے مر ہی جانا ہوتا ہے. تو وہ اپنی وہی جو ہے عجیب سی ایک مطلب اس نے اپنی بیگرلی لائف اس نے اپنی اسپینڈ کری غریبوں کی طرح، اور جو ہے پرانے کپڑے، باسی کھانا، اور بس کچھ خرچ نہیں، نہ اپنی فیملی پر نہ کچھ. کہ مطلب اس کو وہ مطلب جو مائزر پرسنز ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے فیل ہو شاید ہی کوئی غریب آدمی ہے، کوئی ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس شاید پہننے کو اچھے کپڑے نہ ہوں. تو مینس کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کو یوز کرنے کے بجائے اس کو سیت کر رکھ رہا ہے. تو جب آخر کار جب اس شخص کو وہ آخر کیا ہوتا ہے، وہ اسی جو ہے وہ اپنی کنڈیشن میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کا جتنی بھی سیونگز ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا، اس کو جو ہے وہ قبر میں خالی ہر چیز کے بغیر اتارا جاتا ہے. اور جو اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو روک روک کر جو جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے آخر میں اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس سے مزے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا، انسان وہ شخص جو مائزر پرسن تھا اس نے تو صرف جمع کیا، اس نے تو اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کیا، وہ تو صرف اپنے فیوچر کے لیے جمع کرتا رہا. اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہمیں تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ جو ہے سیونگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس کو ماڈریشن میں، ماڈریٹ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ میں آپ اس کو اسپینڈ کیجئے، نہ آپ بہت زیادہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کریں. اسی لیے سورہ آل عمران کی ورس 180 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، یعنی وہ اس کو مطلب بچا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، وہ اپنے لیے اچھا نہیں سمجھے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے جو ہے وہ کام آئے گا، کیونکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بہت زیادہ سیونگ کر کے رکھتے ہیں وہ اپنے لیے اس کو جو ہے بہت اچھا خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ان کے لیے بہت برا ہے جس مال کو وہ مطلب کنجوسی سے رکھتے ہیں. پھر قیامت کے دن اس مال کا توق مینس وہ مال جو ہے وہ پورا وزن اس کے اوپر لاد کر جو ہے وہ ان کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مائزر پرسن کے لیے جو ہے وہ قرآن میں ارشاد فرمایا. In another place he says, but he who is a greedy miser and thinks himself self-sufficient and gives the lie to the best, we will indeed make smooth for him the path to misery, nor will his wealth profit him when he falls headlong into the pit. Surah Al verse 8 to 11. مینس اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہ بنا رہا، مینس بخل مینس جس نے کنجوسی کری
اور بالکل وہ کیئرلیس رہا, لاپرواہ رہا, اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے, بس جو آ رہا ہے بس اس کو اڑا دو. اور نیک بات کو جھٹلایا, نیک بات کو مینس کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس نے اس کو جھٹلا دیا, بس وہ صرف کیا ہے اپنے پیسے میں جو ہے وہ لگا رہا کہ جتنا اس کے پاس ہے وہ جس طریقے سے چاہے اس کو اڑائے. تو بہت جلد ہم بھی اسے دشواریوں میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے بہت جلد جو ہے وہ پریشانیوں میں ڈالیں گے, اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا, جب وہ موت کے وقت ہوگا یا جب وہ مشکل میں ہوگا, تو جو ہے جب اس کا کوئی بھی مال جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا. مینس کہ جب اس کو موت آنی ہوگی تو موت آ کے رہے گی, اس کا مال اس کی موت کو ٹال نہیں سکتا. اور کیا ہے, جب اس نے ساری کنجوسی اپنی کر کے رکھ لی, ساری سیونگ کر کے رکھ لی, تو اس نے جب اس کی موت کا وقت ہے تو اسے مرنا ہے, اور اس کے بعد اس کی جو اس کا جتنی بھی اس کی سیونگز ہوگی وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس سے مزے کریں گے, اس کو جیسے چاہے خرچ کریں گے, جیسے چاہے اڑائیں گے. اور وہ اس شخص نے اپنی زندگی بھی جو ہے وہ کنجوسی میں گزاری, اپنی زندگی میں بھی کچھ خرچ نہیں کیا, اور پھر جو ہے ایسے شخص کو مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پنش کرے گا, پنشمنٹ دے گا اس کو. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈسپیشن اور مائزرلینس دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. اینڈ فورتھ ون از زکوٰۃ اینڈ اٹس بینیفٹس. زکوٰۃ اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ So the love of money takes such strong roots in the miser's heart that he avoids giving zakat and spending on charity in the way of Allah. The fear of Allah and of punishment on the day of judgment leaves his heart. In this state of miserliness, other failings develop in his character. He looks down upon the orphan and has no pity for the needy and helpless. His heart cannot bear the idea of feeding the hungry in this manner. By not valuing of command of Allah, he is amazing wealth. He does not bother about the rights of fellow human beings and the rights of all Allah the Almighty. Such people are warned to serve punishment. دیکھیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینا زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک رکن ہے. زکوٰۃ آپ کو لازمی پے کرنی ہے. جو ہے وہ اس چیز کی ایبلٹی رکھتے ہیں, جس کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں 7.5 تولہ جس کے پاس سونا ہو, یا جو 62 تولہ جس کے پاس جو ہے وہ چاندی ہو, تو وہ شخص جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یا صرف سونا اور چاندی نہیں, بلکہ اس کی اماؤنٹ کی, اس کی ویلیو کی انسان کے پاس کوئی بھی چیز اس کی سیونگ میں ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زکوٰۃ فرض کر دی ہے. اور جو ہے زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر تو جو ہے نا زکوٰۃ دینے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس اتنا گولڈ ہے, اتنی اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے, ہم اس پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو بظاہر ہمارے تو ہزاروں روپے بلا وجہ زکوٰۃ پہ خرچ ہو رہے ہیں. بھئی ہم نے جمع کیے, یہ چیز ہمارے پیسے ہیں, ہم کیوں کسی غریب کو دیں, ہم کیوں اپنے پیسے کم کریں. تو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے تو پیسے کم ہو رہے ہیں, ہمیں تو نہیں دینے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو ہے انسان کا مال پاک ہوتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. مینس بظاہر ہمیں لگتا ہے وہ مال ہمارا کم ہو رہا ہے, لیکن جب ہم زکوٰۃ پے کرتے رہتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ ہمارے زکوٰۃ میں جو ہے وہ ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میں تو مطلب اتنی زیادہ برکت ہو گئی, یہ تو ہمارے سارے کام ہوئے جا رہے ہیں اور ہمارے پیسے وہیں کے وہیں ہیں. وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ایسا کیسے ہو رہا ہے. تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیسوں میں برکت دیتا ہے, اور جو ہے وہ ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی وہ مطلب ناجائز, ویسے بھی اگر انسان جائز طریقے سے کمائے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جو مال ہوتا ہے میں اس کو بالکل جو ہے وہ آپ سے اگر کبھی انسان کچھ ہو جاتا ہے, کوئی مسٹیک ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہ بھی سارے پاک کر دے گا اور اس کے مال کو بھی پاک کر دے گا, اور اس میں برکت ہوگی. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے مال میں تو کمی ہوتی جا رہی ہے, ہمارے تو پیسے کم ہو رہے ہیں, ہم زکوٰۃ کیوں دیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے. جو ہمیں جو ہے وہ ہماری جو اتنی چھوٹی سی جو عقل ہوتی ہے نا, اس میں وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈال رہا ہوتا ہے. اور اصل میں زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ دینے سے انسان کے دل میں اس کے مال کی محبت جو ہے نا مطلب
بہت جڑ نہیں پکڑ لیتی انسان کے، مطلب اس کے دل میں سے اس کی مال سے ہی محبت رہ جائے کہ نہیں میرے پیسے، اس کو اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ نہیں یہ پیسے صرف میرے نہیں ہیں، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے غریبوں کو زکوٰۃ دو، اس میں سے چیریٹی کرو. تو مینس یہ پیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جب اس کو دے سکتا ہے تو مجھ سے اس کو لے بھی سکتا ہے. تو وہ اس کو بالکل اپنی جو ہے وہ پراپرٹی سمجھ کے اس کے اوپر اس کو اپنے دل میں گھسا کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس کو اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ غریبوں کے لیے بھی کچھ پیسے نکالنے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ زندگی جو ہے ان کو گزارنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ زیادہ تر ویسے زکوٰۃ جو ہے وہ اسپیشلی رمضانوں میں نہیں دی جاتی. رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن صرف جو ہے لوگ زکوٰۃ اس لیے رمضان میں نکال دیتے ہیں کہ جو ہے زکوٰۃ دی اصل میں اس وقت جاتی ہے، رمضان میں نہیں دی جاتی، بلکہ اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کے پاس وہ آپ کا جو آپ کی جیولری ہے یا آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس کو پورا 1 ایئر کمپلیٹ ہو جائے تو اس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن جو ہے ابھی وہ آپ کا ایئر کمپلیٹ، فار ایگزامپل آج میرے پاس گولڈ آیا، آج کیا ڈیٹ ہے ہمارے جو بھی آج ڈیٹ ہے ہمارے پاس، آج اس ڈیٹ کو ہمارے پاس جب گولڈ آیا تو جو ہے اگر نیکسٹ ایئر اس ڈیٹ تک میرے پاس وہ چیز رہے گی تو پھر مجھے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر میں نے اس 1 سال سے پہلے وہ 1 ایئر کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ میرا گولڈ یوز ہو گیا یا وہ جو ہے اس میں سے کم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس صورت میں مجھے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں دیتے ہیں. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ ہمیں رمضان میں نکالنی ہے. زکوٰۃ ہمیں رمضان میں نہیں نکالنی، زکوٰۃ ہمیں جب ہمارا ایئر کمپلیٹ ہو گیا تو ہمیں نکالنی ہے. لیکن زکوٰۃ بیسکلی غریبوں کو دی جاتی ہے تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. تو اس لیے زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے کہ جو رمضان کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو ہے ہمارا اسلامک فیسٹیول جو عید کا آتا ہے اس میں جو ہے تاکہ غریب جو ہوتے ہیں، پور پرسن جو ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ نیو کلاتھس لے سکیں، ان کو رمضانوں میں اچھا کھلا سکیں. اس لیے لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، کیونکہ بیسکلی جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنا، کسی نیڈی پرسن کی، پور کی ہیلپ کرنا. اس لیے اس کو زکوٰۃ کو رمضان میں نکالا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا کے رکھے کہ اس میں سے کچھ غریبوں کا بھی حق ہے جو ان کو دینا ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے گھبراتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو ترمذی کی ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے کہ a miser will not enter paradise. جو مائزر ہے، جو کنجوس ہے، مینس جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو غریبوں کی مدد نہیں کرتا یا جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ پیراڈائز میں انٹر نہیں ہوگا. سو اینڈ second one is second verse in Surah Al-Ma'arij, verse 15 to 18. By no means, for it would be the fire of hell plucking out his being right to be skull, inviting all such as turn their backs and turn away their faces from the right, and collect wealth and hide it from use. Means کہ ہرگز نہیں وہ تپتی ہوئی آگ سے کھینچ لینے والی کھال کو وہ پکارے گی، اور اس کو جس نے حق سے پیٹ پھیری اور منہ موڑا اور اکٹھا کیا اور سینت کر رکھا. مینز جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو اپنے مال کو سینت کر مطلب چھپا کر بچا کر رکھتے ہیں، اپنے اوپر یوز نہیں کرتے، تو جو ہے وہ تپتی ہوئی آگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کھینچ لے گی، اس کی جو ہے وہ کھال کو کھینچ لے گی، اتار لے گی. مینز
یہاں پہ جو ہے وہ اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ کتنا برا ہوگا کہ جو دوزخ میں تپتی ہوئی آگ جو ہوگی وہ اس کو جو ہے وہ اس کی کھال کو اس کے جسم کو کھینچ لے گی، اور اس کو جو ہے اب سوچئے کہ جب کوئی ذرا سے اگر کوئی ہمارا ہاتھ جل جائے تو ہمیں کتنی اذیت پہنچتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہماری پوری باڈی آگ میں ڈال دی جائے گی، جب ہماری پوری جو اسکن ہے وہ جو ہے ہماری جب اتار لی جائے گی تو پھر ہمیں کتنی زیادہ اس وقت تکلیف ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مائزر کی پنشمنٹ کی چھوٹی سی اگزامپل دی ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اور جو ہم اگر پورے قرآن میں پڑھیں تو کتنی ساری ہمیں ایسی اگزامپلس ملتی ہیں کہ واقعی جن کو پڑھ کر ہمیں خوف آنے لگے. تو یہاں اس چھوٹی سی اگزامپل کو پڑھ کر جب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں مطلب ایک کنجوس شخص کو کتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنجوسی سے بچائے گا اور جو ہے وہ ماڈریٹ وے میں وہ چلنے لگے گا. سو اٹ از obvious from this verse that people who refuse the commands of Allah, those who turns opposite traits to Islam and pile up wealth and do not fear his warmth, will suffer that terrible fate promised above. مینس کہ ان تمام ورسز سے یا اسپیشلی جو ابھی ہم نے سورہ معارج کی ورس پڑھی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو نہیں وہ سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کا کس طریقے سے اس کا انجام ہوگا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے آرڈر پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بتایا ہے کہ وہ جو ہے کس طریقے سے وہ جنت میں جائے گا اور اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے وہاں پر اس کے ساتھ معاملات ہوں گے. So our last and fifth objective is moderation as the best way. Moderation means میانہ روی، کہ انسان جو ہے وہ نارمل رہے، نہ انسان بہت زیادہ فضول خرچی کرے اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کرے. تو ایسے شخص کو جو ہے ایسا شخص اس کو جو ہے وہ ماڈریشن کہتے ہیں، مینس میانہ روی کو. So miserliness and dissipation both are the signs of extremism. یہ جو ہے مطلب بہت زیادہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹریم وے میں چلی جاتی ہیں. In both cases the loss is that of the person himself. The best path is the path of moderation. جو سب سے اچھا دونوں چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ڈسپیشن بھی غلط ہے اور مائزرلینس بھی غلط ہے، اور جو سب سے جو بیسٹ پاتھ ہے، جو صحیح ہمارے پاس راستہ ہے وہ کیا ہے، وہ ماڈریشن کا ہے. So it improves and beauties life for as the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم says. اور یہی جو ہے وہ زندگی کی خوبصورتی ہے. اسی لیے جو ہے ہمارے پاس صحیح بخاری اور ترمذی دونوں میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے. The one who adopts a moderate way will never become dependent. means جس نے میانہ روی یعنی ماڈریشن جس نے جو ہے اڈاپٹ کیا وہ کبھی جو ہے وہ مطلب کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے اتنا دیتا رہے گا کہ اس کو کسی سے محتاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کچھ مانگے کہ مطلب مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے دے. اللہ تعالیٰ اس کو خود اتنی چیز دے دے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے جو ہے کبھی ہاتھ پھیلانے کی یا کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی. So in other words, one should not overspend or waste but spend in an appropriate manner and spend on one's needs within limits. Allah the Almighty command. مطلب یہ مطلب سمپل اگر ہم بات کریں تو جو صحیح طریقہ جو ہماری لائف اسپینڈ کرنے کا ہے وہ ماڈریشن ہے، کہ جتنا ہمارے پاس ہے ہم اس کو اسی حساب سے خرچ کریں، اس میں سے غریبوں کو بھی دیں اور اس میں سے جو ہے ہم خرچ کرنے میں ہم آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. تو ہم جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے خرچ کریں، نہ کہ ہم اس میں کنجوسی کریں، ہم جو ہے وہ مائزر پرسنز کی لسٹ میں آئیں. ہمیں اس سے بہتر کیا ہے، ہمیں ماڈریٹ وے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور یہی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو جو ہے وہ بہت پسند ہے. So we move on our home task, and our home task is write the meaning of the following words in English and use them in your sentence. 4 words ہیں آپ کے پاس. Number 1 dissipation, number 2 scandal, number 3 trait and number 4 moderate. ان تینوں کی آپ کو انگلش میننگ سرچ کر جو ہے وہ اپنی کاپیز میں رائٹ کرنی ہے. Then use them in your sentences, اور اس کے جو ہے وہ اپنے sentences بنانے. So okay students, let's end this lecture with this remark. Stay home, stay safe. Till next time, take care. Allah Hafiz.